اسے جاتے وقت فائن لگے اور اسے 500 روپے لے لیے گئے۔ اس پروگرام میں تالیاں بجانا منع ہے۔ اچھا بتا، آپ کو 500 روپے دینے کے لیے تیار ہے صاحب؟ بڑے دل والے بیٹھے ہیں۔ اچھا حنیف گور بھائی کہہ رہے ہیں جو تالیاں زیادہ بجائے گا اسے میں ایک پلاٹ دے دوں۔ ارے پلاٹ میں تو زیادہ بجنی چاہیے، اور وہ کون سی سٹی ہے آپ کی؟ گور سٹی میں۔ چلے جی، گور سٹی کی طرف سے ایک پلاٹ، جو زیادہ تالیاں بجائے گا اسے جاتے وقت دے دیں گے۔ بات یہاں زہیر رشید بھائی کی ہو رہی تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ ٹیلنٹ دیا ہے کہ یہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے، اور اس کے پیچھے بڑی دعائیں ہیں، اور ظاہر ہے جو شخص بھی نیک کاموں میں اور وہ کام جس میں اپنا نام اور نمود نہ دینا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس شخص کو عزتوں سے بھی نوازتا ہے اور کامیابیوں سے بھی نوازتا ہے۔ ہم نے گورنر ہاؤس کے اندر آپ سبھی کو پتا ہے کہ آئی ٹی کا پروگرام منعقد کر رکھا ہے، جس میں تقریباً 5.5 لاکھ لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے، اور 50,000 نوجوانوں نے، بچیوں نے آئی ٹی کے کورسز کرنے ہیں۔ اس کے لیے پورا سال ایک نہیں بلکہ 2 ایئر کنڈیشن مارکیٹ، جس میں کمپلیٹ کارپیٹ، ایئر کنڈیشننگ، ساری چیزیں جو ڈونیٹ کی ہیں وہ زہیر رشید نے کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں زہیر بھائی کے لیے بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے کہ وہ یہ کارے خیر کر رہے ہیں۔ اچھا، پیچھے جو ہمارے ینگسٹرز بیٹھے ہیں یا مرد حضرات بیٹھے ہیں، یہ اور زور سے بات کرنے کو اجازت ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے پہلی بار بیویوں کو گھر چھوڑ کر آئے ہیں تو موقع ملا ہے کہ ذرا کھل کے بات چیت کریں، ورنہ جو ہماری ایک بھائی بیٹھے ہیں بیگم کے ساتھ، آپ دیکھیں کیسے خاموشی سے بیٹھے، تو یا تو پھر آئندہ زہیر بھائی بیگم کے ساتھ انوائٹ کریں تاکہ لوگ خاموشی سے سن لیں۔ ٹیپ بال پریمیئر لیگ کی بات ہو رہی ہے، اور زہیر بھائی نے صحیح کہا کہ گلی کی کرکٹ سے اور گلی کے جو بوائز ہیں ان کو اسٹار بنانے کا جو عمل انہوں نے شروع کیا ہے، میں بحیثیت گورنر سندھ زہیر رشید بھائی کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ جو کچھ بھی گورنر ہاؤس کے ذمہ آپ لگائیں گے، ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور آپ کے ہر اس اقدام میں جس سے میرے شہر اور میرے صوبے کے ان نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو ابھارنے کا جو کام آپ کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ مجھے بھی اس میں پیچھے نہیں پائیں گے۔ آج تو میں سفر محدود کر کے واپس آیا ہوں، لیکن کبھی آپ کہیں گے تو ہم سفر میں جا بھی رہے ہوئے تو اسے ختم کر کے آپ کے سامنے رہیں گے۔ ابھی زہیر بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ بھول گئے یہاں اسٹیج پر یہ کہنا کہ وہ جس طرح ینگسٹرز نوجوانوں کی لیگ شروع کرنے جا رہے ہیں تو وہ ہماری جو نوجوان بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے لیے بھی ایک لیگ شروع کریں گے۔ تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ زہیر بھائی، آپ ابھی میں گیا ہوا تھا سندھ پریمیئر لیگ یو ایس، واپس آیا تو انہوں نے یہ ٹیپ بال لیگ شروع کر دی۔ میں ان کو مشورہ دے رہا ہوں کہ ایک میاں بیوی کی لیگ بھی شروع کرا۔ یقین جانیے اگر میاں بیوی کی لیگ شروع ہو گئی اور بالنگ پہلے میری بیوی کو، تو بس پھر سیدھا جنا ہو سکتا، کیونکہ وہ ٹارگیٹ کر کے بیٹھیں گی کہ کہاں نشانہ لگانا ہے۔ تو یہ میاں بیوی کی لیگ آپ شروع کرائیں، اور اسی طرح سے آپ نے جیسے کہا کہ آپ ان نوجوان بچیوں کے اس ٹیلنٹ کو ابھارنا چاہتے ہیں جو گلیوں میں چھپا ہوا ہے، اور اس کی بڑی مثال آج موجود نہیں ہے۔ توصیف احمد جو کہ گلی کی کرکٹ کھیلتے ہوئے آگے بڑھے
اور انہوں نے اپنا نام اور مقام بنایا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر یہاں پاکستان کے ان اسٹارز کی بات کی جائے جو یہاں موجود ہیں تو جاوید میاں بھائی سے بڑا نام پاکستان میں موجود نہیں ہے. اور انہوں نے وہ کر دکھایا جسے آج تک کم از کم پاکستان والے کبھی بھول بھی جائیں تو انڈیا والے کبھی نہیں بھول سکتے. تو ان کے لیے زبردست تالیاں ہونی چاہیے کہ جس شخص نے پڑوسی ملک کو آج تک یہ یاد دلائے رکھا ہے کہ شارجہ میں جو چھکا مارا تھا وہ آج تک موجود ہے. اور میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ آئندہ جب IMF سے مذاکرات کرنے کے لیے جا رہے ہوں تو جاوید میاں کو ساتھ دیں, کچھ نہ کچھ لے کے یا دے کے ضرور آنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جہاں اسٹارز کی بات کی جائے تو ہمارے پاس ہارون رشید بھائی یہاں بیٹھے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ہمارے پاس صادق بھائی بیٹھے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. مشتاق بھائی یہاں بیٹھے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. لیکن ایک بات ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو جاوید میاں بھائی نے سفر شروع کیا تھا اس وقت یہ قرضدار نہیں, اور اگر تھے بھی تو تھوڑے تھے. آج سرفراز جو ہے وہ کم از کم اگر IMF کے قرضوں کی اگر ریویژن کی جائے تو بہت بڑا قرضدار ہے. یہ کیا میرے وطن کو نظر لگے کہ جو سفر جاوید میاں نے شروع کیا وہ تو ترقی کا سفر تھا. اس ترقی کے سفر میں دنیا بہت آگے چلی. ہمارے پاس یہاں UAE کے قونصل جنرل وکیل بھائی بیٹھے ہیں. ویسے تو ان کی عمر میں کوئی نہ جائے کیونکہ 24 سال سے یہاں ہے. میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ یہ وکیل بھائی ہے, اور انشاءاللہ میں اپنے بچوں کو بھی بتاؤں گا کہ یہ وکیل بھائی ہے اور یہ ایمبیسڈر ہے UAE کے پاکستان کے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو ترقی ہے UAE کی وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اللہ تعالیٰ اسے نظر نہ لگائے ان کو اور ان کی کنٹری کو اوپر لے کے جائے. لیکن آج اس خوشی کے دن ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو کہاں چھوڑ دیا. میرے بھائی ایکسیلنسی قطر کے قونصل جنرل بیٹھے ہیں. الحمدللہ قطر نے ان 20-25 سالوں میں 30 سالوں میں کتنی ترقی کی. تو پاکستان کی جو ترقی ہے اسے کس کی نظر لگ گئی, اور یا ہم نے عہد کر لیا ہے, قومی اتحاد کر لیا ہے کہ بس اب صرف اپنے آپ کو بنانا ہے اور پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیں. ہمیں پاکستان کو بھی اسی طرح سے ترقی دینی ہے جیسے ہم اپنے آپ کو ترقی دیں. اور یہ ممکن ہے. جس طرح آج یہ اسٹیج سجا ہے, آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں, کیا یہ نہیں لگتا کہ ہم UAE میں بیٹھے ہیں؟ کیا ہمیں یہ نہیں لگتا کہ یہ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ایک پروگرام ہو رہا ہے؟ تو جب ہم سب کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم بیکار میں وقت ضائع کریں. آج آپ کے سامنے جس طرح ہم بدر ایکسپو کے زہیر نسیم کی تعریفیں کر رہے ہیں, اور میں یہ یقین سے ان کو یقین دلا رہا ہوں کہ ہم آپ کی اس لیگ میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اسی طرح میں یہاں پر موجود ہر زہیر نسیم سے یہ اپیل کروں گا, اور یہاں بیٹھے ہیں بہت سارے, یہاں پر ہمارے چاولہ بھائی بیٹھے ہیں, یہاں چاولہ بیٹھے ہیں, ہمارے پاس حبیب گوہر بیٹھے ہیں, ہمارے پاس دانیال ناموری بیٹھے ہیں, ہمارے پاس ظفر عباس بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس طارق مصطفیٰ بھی بیٹھے ہیں. کون نہیں ہے جو پاکستان کو آگے لا سکتا ہے؟ ہمیں صرف وہ وجوہات ہوتی ہیں جن وجوہات کی بنا پر ہم پیچھے چلے گئے. تھوڑا سا جذبہ پیدا کریں. یہاں شروع میں یہ کہا گیا کہ جو نیشنل اینتھم ہے, قومی ترانہ جب ہم سنتے ہیں تو اس وقت جوش آتا ہے.
تو کیا کریں؟ مطلب یا تو 24 گھنٹے اسی کو آن کر دیتے ہیں، شاید اس کے بعد کوئی جوش آ جائے۔ ہمیں پاکستان کو بنانا ہے، ہمیں پاکستان کی عزت کروانی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم پڑوسی ملک جس کی باتیں کرتے تھے آج اس سے بہت پیچھے رہتے ہیں۔ آج ہم نے اپنا سارا وقت ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگا دیا۔ آج ہم نے اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم کر دیا، قومیتوں میں تقسیم کر دیا، اور آج ہم پڑھ لکھ کر اور پڑھا لکھے ہونے کے باوجود بھی آج اپنے ہاتھوں سے اپنے اس وطن پاکستان کو نقصان پہنچا، اور یہ نقصان میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، ہماری آنے والی نسل کے لیے۔ آج ظفر عباس جس سفر کو لے کے چل رہا ہے، جہاں یہ بھوکے لوگوں کے لیے دسترخوان بچھا رہے ہیں، فری ڈائلیسس کر رہے ہیں، لیکن یہ تو سوچے کہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ آج 24 کروڑ لوگوں کا ملک ظفر عباس کا منتظر ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو یو اے کی طرح ترقی نہیں دی، ہم نے اپنے آپ کو قطر کی طرح ترقی نہیں دی۔ آج اسی لیے پاکستان 1 اور 2 بلین ڈالر کے لیے IMF کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا۔ ہم سبھی چاہتے ہیں کہ ہم عزت اور غیرت سے زندگی گزاریں اور خوشحال زندگی گزاریں۔ آج میرے اس شہر میں اور میرے اس پاکستان میں لوگ مہینے میں صرف $50 کماتے ہیں۔ اب $50 مہینہ کمانے والا شخص کیا کرے؟ یہ میرا سوال ہے ظفر عباس سے۔ ایسا کوئی کام کیا جائے، بلکہ چلے ایک لائٹر موڈ میں بار بار حنیف گور بھائی کو دیکھ کے سوچتا ہوں، اتنا بڑا سیٹ بیٹھا ہوا ہے، تو جب یہ لیگ کھیلی جائے تو میں یہ اناؤنسمنٹ اگر یہ تیار ہو جائے تو کر دوں کہ اس دن جو نیشنل اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے آئے گا اس کا بجلی کا بل حنیف گور پے کر دے۔ کیا خیال ہے؟ کیونکہ اتنا کم بل آ رہا ہے۔ ویسے آپ لوگ جو اتنی باتیں کر رہے ہیں پیچھے، میں نے سنا آپ لوگوں کا بجلی کا بل تو آ ہی نہیں رہا ہے، ایسا ہی ہے؟ اور بہت کم آ رہا ہے، بس 400-500 روپے ہے۔ اچھا، گیس تو بہت آ رہی ہے آپ لوگوں کے پاس، تبھی تو یہاں آئے سب انجوائے کرنے کے لیے، اور چولہے کھلے چھوڑ کے آ رہے ہیں کیونکہ کہہ رہے ہیں ماچس بہت مہنگی ہے، گیس بہت سستی ہے، ایسا ہی ہے؟ اچھا چلے، پانی تو سب کے گھر میں آ رہا ہے نا، یہاں جتنے بیٹھے ہیں آ رہا ہے، ٹینکر سے آ رہا ہے، تینوں چیزیں نہیں مل رہی۔ چلے ایک چیز میں بتا دیتا ہوں جو آپ کو ہم سب دے رہے ہیں، اور وہ سب کو مل رہی ہے۔ وہ دانیال نے مجھے بتایا تھا کہ آپ بڑے مزے سے دے رہے ہیں، اور ظفر عباس بھائی نے بھی کہا کہ ہاں یہ سب کو مل رہا ہے۔ وہ تو مل رہا ہے نا سب کو؟ نہیں، دھوکہ، ایسا ہی مل رہا ہے نا سب کو؟ اللہ کرے کہ ہم ایسے بن جائے کہ دھوکہ دینے کی نوبت بنائے، ورنہ زہیر نصیر کو میں کہوں گا کہ ایک اور لیگ بنائے جس میں جو بیٹسمین ہو وہ سیاستدان ہو اور جو بالر ہو وہ عوام ہو، تاکہ پھر یہ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کرنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ میں جو یہ باتیں اتنی کرتا ہوں وہ اس لیے کرتا ہوں کہ ابھی US سے ہو کر آیا ہوں، ان کے ایئرپورٹس بھی دیکھے، ان کے روڈس بھی دیکھے، ان کے اسکولس بھی دیکھے اور ان کے گراؤنڈس بھی دیکھے۔ جب وہ اتنا اچھا ڈسپلن سے صاف ستھرا اپنا شہر اور اپنا ملک رکھ سکتے ہیں تو پھر ہم نے کیا پرابلم؟ اتنے سبھی خوبصورت لوگ تو ہیں، جب جاوید میاں ہے، صادق بھائی ہے، استاد بھائی ہیں، تو پھر یہ ہمارا وطن ہی جو ہر چیز میں خراب ہے، نہ ہم پڑھائی میں اچھے، نہ ہم صفائی میں اچھے، کس چیز میں ہے؟
سوائے اپنے آپ کو بنانے، اور سبھی نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے۔ پھر سوچئے گا ان پڑوسی ممالک کو دیکھ کر جن کے روڈ راستے بھی صاف ہیں، تعلیم بھی بہت اچھی ہے اور روزگار بھی بہت اچھا ہے۔ ایوریج ایک آدمی مہینے کے $3000 سے تو سبھی زیادہ کماتے ہیں۔ مجھے یو ایس میں بڑی دیر دیکھنے کے بعد بھی کوئی بس نظر نہیں آئی، تو میں نے اپنے بردر سے پوچھا کہ اتنی دیر میں بس نہیں آئی؟ اس نے کہا یہاں بسیں نہیں تھیں، صرف اسکول کے بچوں کے لیے، کیونکہ ہر شخص کے پاس گاڑی ہے، پیٹرول بھی سستا ہے۔ یہاں تو ایک چیز جو میں نے کہا دھوکہ، سوائے اس کے کچھ نہیں مل رہا ہے سامان، اور عوام بھی ایسی معصوم کہ جلسوں میں جانے کے لیے تو سب تیار ہو کے چلے جاتے ہیں، لیکن بجلی سستا کرانے کے لیے یا گیس ملنے کے لیے کہیں رش نہیں لگتا، وہاں صرف ایک ظفر عباس ہی بولتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں سوچنا ہے، غور کرنا ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ زہیر نسیم بھائی کو اللہ تعالیٰ اس لیگ میں کامیابی عطا کریں۔ ان کے ساتھ جو ٹیمز کے آنرز ہیں جنہوں نے ٹیمیں دی ہیں، ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے اسپانسر کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس شعر کے ساتھ جو میں نے باتیں کی، اگر یہ اتنے سارے لوگ جو یہاں بیٹھے، اگر یہ جب بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں تو اس کو ایک قافلہ کہتے ہیں، اور اگر 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہو، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ فلسطین کے مسلمان بھائیوں کو، بچوں کو انصاف بھی دلا سکتا ہے، وہ چاہے تو اپنا ملک پاکستان سنبھال بھی سکتا ہے۔ اور اسی پر کسی شاعر نے خوب کہا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی۔ جاوید میاں بھائی یہ شعر آپ کے نام ہے۔ اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی، وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا۔ اور یہ شعر IMF کی نظر کر رہا ہوں کہ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا، نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا۔ طارق مصطفیٰ بھائی، نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہمیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، ہمیں یقین ہے کہ یہ چشمہ اسی کراچی کے پریمیئر لیگ سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کامیاب